सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में फुल कोर्ट आज फिर समाअत करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताइएगा। देखिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, जिसकी समाअत आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल जो थे उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ कर दिया गया था और आज जो है उनकी जानिब से मुमकिना तौर पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएंगे और गुज़िश्ता रोज़ एडवोकेट जो KPK थे उनकी तरफ से जो है दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे एडवोकेट जनरल KPK की जानिब से, जबकि बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उन्हें अडॉप्ट किया था। इसके साथ साथ जो फारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से जो है जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर, उनके दलाइल को अडॉप्ट किया गया था। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता जो समाअत हुई हैं उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे और कमल शोजिब की जो वकील थे उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे और आज भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज़ जारी रखा जाएगा। और इसके साथ साथ दलाइल का आगाज़ आज भी जारी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कराची में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पता कर रहे हैं कि इस नैब पर खर्चा क्या होता है, अदालतों पर खर्चा क्या होता है। आज आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं, तो कम अज़ कम ऐसे इदारे तो बंद करें कि आपके अरबों तो बचें, लोगों के ऊपर टैक्स तो कम हो। ये इस किस्म के नाकाम इदारे जो सिर्फ मुल्क को नुकसान के अलावा कुछ नहीं देते। ये तमाशा है, ये लगा हुआ है, लेकिन कब तक जारी रहेगा ये वक्त ही बताएगा। जनाब, कल आपने बजट को बदतरीन करार दिया और हमने तो जब से वो संभाला है हुकूमत बजट पेश करती है वो कहती है इससे अच्छा बजट पेश नहीं करता। अपोजिशन में जो भी होता जो हुकूमत में नहीं होता वो आपकी तरह कहता कि इंतहाई बदतरीन बजट है, ये तो गरीबों की कमर तोड़ रहे हैं। गरीब की कमर तो है ही नहीं, टूट कहाँ से रही। तो कुछ बताइए कि नई चीज़ क्या है इसमें। जी, मैंने आपको बताया है, कल बड़ी डिटेल में बताया था, शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है कि बदतरीन क्यों का। मैं ना हुकूमत में हूँ ना अपोजिशन में हूँ, हम तो असम्बली में नहीं हैं। जिन्होंने बजट पास किया हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम है। असेंबली के अंदर जो इत्तेहादी थे उन सब ने कहा ये अवाम दुश्मन बजट है। तो बजट में नई चीज़ क्या है? नई चीज़ 4000 के इजाफी टैक्स हैं, 4000 अरब के, जो हर पाकिस्तानी पर 15000 अरब का बोझ पड़ेगा, जो कर्जे भी होंगे, जो आपने टैक्स अदा करना है। ये इसमें नई बात है। हुकूमत ने कहा कि ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट है। तो मुझे पाकिस्तान में लाखों कंपनी है, एक कंपनी ले आए जो ये कह दे कि ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट है। जो मुल्क अपनी बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, जब उसकी हालत ये हो जाए कि उसके खसारे इतने बढ़ जाएं कि वो उस चीज़ पर जो पूरी दुनिया जिस पर इंसेंटिव देती है, जेब से पैसे देती है कि आप मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, एक्सपोर्ट करें, मुल्क के अवाम को रोज़गार दें, उस पर पाकिस्तान टैक्स लगा रहा है और इतना टैक्स लगा रहा है कि आज यहाँ से एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम जब पॉलिसी की बात करते हैं, SIFC बनी हुई है, इस माहौल में जहाँ पर ये पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ऐसी मिसाल है कि आप एक आम शहरी हैं, आपकी एक आमदन है, आप जो टैक्स अदा करेंगे हुकूमत को, जो हुकूमत की आमदन है, उस पर आप मज़ीद 10% टैक्स और अदा करेंगे। तो ये नई बातों का सिलसिला इस बजट में जो है, ये इसकी कोई इंतहा नहीं है कि क्या क्या किस किस अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान के अवाम को लूटने की कोशिश की है।
یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میرا تو خیال ہے یہ سال بھی یہ اس قسم کی ٹیکسیشن نہیں چل سکتی. اگلے سال کیا کریں گے؟ اس سے اگلے سال کیا کریں گے؟ اس سے اگلے سال کیا کریں گے؟ کیا آپ نے کوئی اصلاحات کی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی راستہ ڈھونڈا ہے آگے کا کہ کیسے ہم اخراجات کو کم کریں گے اور آمدن کو بڑھائیں گے؟ حکومت اگر 4,000 ارب کے ٹیکس لگا رہی ہے تو کچھ اپنے اخراجات میں کمی کر لیتی. یہ مشکل کام نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا اس میں کچھ لوگ بڑے ناراض ہوئے کہ 500 ارب، میں نے کہا 500 ارب ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں پاکستان کے، ان کو آپ نے دیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کون ہوگا؟ تاریخ میں پہلی بار تقرر ووٹنگ کے ذریعے ہوگا. سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ 12 ووٹوں میں سے اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوگا. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے. اشفاق بتائیں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے انتخاب ووٹنگ کے ذریعے ہوگا، یعنی ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کا چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا. اس سے قبل موسٹ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس مقرر کر دیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس مس عالیہ نیلم اور ان تینوں جو کینڈیڈیٹ میں سے کسی ایک کا آج بطور چیف جسٹس انتخاب ہوگا. اور یہ انتخاب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوگا. اجلاس سپریم کورٹ کے کانفرنس روم میں دوپہر 3 بجے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں منعقد ہوگا. اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان شرکت کریں گے، جبکہ 2 ریٹائرڈ ججز جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی کمیشن کی کارروائی کا حصہ ہوں گے. اسی طرح سے اگر حکومتی ووٹوں کی بات کی جائے تو حکومت کے پاس اٹارنی جنرل، فیڈرل لا منسٹر اور صوبائی لا منسٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے جو رکن ہوں گے وہ بھی بطور ممبر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کریں گے. یعنی چیف جسٹس سمیت مجموعی طور پر 12 جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جو کہ آج 3 کینڈیڈیٹ میں سے کسی ایک کا بطور چیف جسٹس انتخاب کریں گے. اور اس حوالے سے ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی ایک کے ساتھ جانے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے. دوپہر 3 بجے جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں یہ جو تقرری ہوگی یہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگی. پہلے راؤنڈ میں جسٹس شجاعت علی خان کا نام لے کر ووٹنگ کروائی جائے گی. اگر وہ اکثریت حاصل کر جاتے ہیں تو بات وہیں تک رک جائے گی اور ان کو چیف جسٹس نامزد کر دیا جائے گا. اور ان کو چیف جسٹس نامزد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اشفاق یہ بھی بتائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبیونل میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف بھی دائر اپیل پر سماعت ہوئی ہے. اس سماعت میں کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے بطور الیکشن ٹریبیونل مریم نواز کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کی ہے اور دوران سماعت الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 کا جو مصدقہ ریکارڈ تھا وہ ٹریبیونل کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے مہلت کی استدعا کی گئی کہ ہمیں مریم نواز کے حلقے کا فارم 45 کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت دی جائے. جبکہ دوران سماعت مریم نواز کی جانب سے اس پٹیشن کو ہی ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے اور اس پٹیشن پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، جس پر جسٹس انوار حسین نے کہا کہ جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق جو بھی اس حوالے سے پٹیشن آئے گی اس کا ٹرائل ہوگا اور اگر ٹرائل میں غلط ثابت ہو جاتی ہے پٹیشن تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا. پہلے ریکارڈ آئے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا. جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے مزید کارروائی جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر مریم نواز کے حلقے سے متعلق فارم 45 کا مصدقہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا. مصدقہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. اسلام آباد کے حلقوں کی الیکشن پیڈیشنل جج سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں. این اے 47 اور 48 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت 8 جولائی کو ہوگی. کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے رضوان قاضی. رضوان بتائے، درخواستیں منظور کر لی گئیں؟
یہ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل نے وفاقی دارالحکومت کے حلقہ N47 اور 48 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق پٹیشن کے جلد سماعت کے لیے متفرق درخواستیں جو دائر تھیں وہ منظور کر لی ہیں اور ان درخواستوں پر اب سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آج شعیب شاہین اور علی بخاری کی درخواستوں جو متفرق درخواستیں تھیں ان پر سماعت کی ہے اور عدالت نے دونوں درخواستیں منظور کرتے ہوئے 8 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے جو ہے طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو بھی طلب کر لیا ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے الیکشن کمیشن حکام کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ یہ درخواستیں جلد متفرق جو ہے جلد سماعت کے لیے متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور جو عدالت نے آج منظور کر لی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود اور دیگر کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی اور تھانہ گولرا میں درج 2 مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ جو ملزمان غیر حاضر ہیں ان کے بلا ضمانتی وارنٹ جاری کر رہے ہیں۔ اے ٹی سی اسلام آباد کی جانب سے ایسے کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر حاضری یقینی نہ بنائی گئی تو ضمانتیں خارج کر دی جائیں گی۔ عدالت نے کیسز کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ رجوع کا حق سول معاملہ ہے، اس کا کرمنل سے کیا تعلق ہے؟ جج افضل مرجوکا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید سماعت کا احوال بتائیں گے اویس عباسی۔ جی اویس۔ جی بالکل، دیکھیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس کے 17 خلاف اپیلوں کا معاملہ ہے۔ اس میں جو بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے وکیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ آج بھی اس کیس کے حوالے سے جو ہے بحث کی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ہے آج جو ہے وہ بحث کی ہے اور انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہنا تھا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1992 94 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ غیر مؤثر ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے کہا کہ میرا اس حوالے سے LLM کا تھیسس ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ عدت کا دورانیہ 90 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے 29 دن کے بعد اپنے فیصلے عورت کو تحفظ فراہم کیا۔ مفتی سعید نے بھی کہا کہ عورت کی بات عدت کے حوالے سے حتمی ہے، لیکن عدالت میں غلط بیانی کی۔ 90 دن کے دورانیہ عدت نہیں، رجوع کا وقت ہے، ایسے عورت کو تلوار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے وہ بحث کی سلمان اکرم کے راجہ کی جانب سے، تاہم جو ہے جج افضل مرجوکا نے جو ہے اس حوالے سے بھی جو آگے اپنے ریمارکس بھی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زاہد آصف جو کہ ہار مانیکا کے وکیل تھے، انہوں نے جو ہے اپنے سماعت جو ہے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔